मार्केट ने बायर्स को रिमूव कर दिया है। अगर मार्केट ये देखें आप, ये सपोर्ट है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके दोबारा इसी सपोर्ट को ब्रेक करती है ना यहाँ पर, तो मार्केट फिर कल अप जाएगी, कल फिर रेट बढ़ेगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट पे वापस रीटेस्ट पे जाए, उससे पहले ही मार्केट नीचे आ जाए और तो मैं आपको सिर्फ रेट नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा कि इसके पीछे वजह क्या है। जो मेन चीज़ होती है ना मार्केट में मेन चीज़ होती है बायर सेलर की लड़ाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोल्ड की मार्केट में इस वक्त एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्रैश और ट्रैप बन रहा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो अगले कुछ मिनट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के लोकल रेट की। तो जो आज पाकिस्तान में गोल्ड का रेट है 24 कैरेट का, वो है 24 कैरेट का 4,33,000 रुपये। 22 कैरेट का रेट है 3,96,914 रुपये और 21 कैरेट का रेट है 3,78,875 रुपये। तो ये तो रेट हो गया आज का। कल का रेट था 4,35,000। तो मैं आपको सिर्फ रेट नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा कि इसके पीछे वजह क्या है। जो मेन चीज़ होती है ना मार्केट में मेन चीज़ होती है बायर सेलर की लड़ाई। कौन ज़्यादा प्रॉफिट में है, कौन लॉस में है। जितने भी आपको यूट्यूब पर चैनल्स मिलेंगे गोल्ड के रिलेटेड, वो आपको यही बताएंगे कि आज ये रेट कम हो गया या बढ़ गया। आपको ये कोई भी नहीं बताएगा इंटरनेशनल गोल्ड लाइव मार्केट पर, जैसा मैं आपको बताने लगा हूँ कि मूव लेने की मार्केट की वजह क्या है। अगर मार्केट अप गई है तो क्यों गई है, नीचे आई है तो क्यों आई है। ये आपको सिर्फ वही बंदा बता सकता है जो खुद गोल्ड का ट्रेडर हो और उसका काफ़ी अरसे का एक्सपीरियंस हो, उसने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया हो। तो अब आते हैं चार्ट पर। आपको मैं चार्ट पर बताता हूँ कि मार्केट क्यों गिरी आज। कल 4.35 था, आज 4.33 है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि कल मार्केट और परसों जो है वो मार्केट ने थोड़े से बड़े मूव्स लिए थे। तो आपको मैं हर चीज़ गाइड करता हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था और इसमें भी बताता हूँ कि सबसे पहले जो मिसाल के तौर पर इस वक्त जो लाइव मार्केट है ना, $4101 पर औंस पर है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो पर औंस का रेट है उसको पीकेआर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये तो डॉलर का रेट है ना, इस वक्त लाइव मार्केट का $4100 पूरा हो गया है। आपने इसको पीकेआर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैंने मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाई है। आप खुद घर बैठे बड़े इजीली पीकेआर में रेट निकाल सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना गोल्ड का रेट है 24 कैरेट का। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जब वो आप वीडियो देखेंगे ना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के रेट को पाकिस्तानी पीकेआर रेट में कन्वर्ट करने के लिए। कि जैसे कि 4.33 रेट है ना, आप खुद इंटरनेशनल मार्केट को देख के घर बैठे रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में ये रेट हो गए। तो पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी, अगर मैं सारी बातें डिटेल में जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसमें मैंने ये बताया था कि गोल्ड पाकिस्तान में गोल्ड सराफा एसोसिएशन वाले हैं ना, जो वो दोपहर के वक्त 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान बैठते हैं। 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान बैठते हैं। और उन्होंने, क्योंकि इंटरनेशनल जो मार्केट है ना गोल्ड की, वो तो 24 घंटे चलती है। तो पाकिस्तान में तो इंटरनेशनल मार्केट तो 24 घंटे चलती है, कभी अप गई कभी डाउन गई, वो तो वोलाटाइल होती रहती है। पर उसी हिसाब से पाकिस्तान में रेट अब मसलन के कम ज़्यादा नहीं होते। उन्होंने एक पक्का रेट फ्रीज़ करना होता है 24 घंटे के लिए, और वो इसलिए 2 बजे से 2:30 बजे के दरमियान बैठते हैं। तो उसी वक्त अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उन्होंने डाउन ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखनी है। रेजिस्टेंस देखेंगे 2 बजे के दरमियान जो है, तो उसको उन्होंने फ्रीज़ कर लेना है और उसको उन्होंने पीकेआर में कन्वर्ट करना है। उसका एक पूरा प्रोसेस है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। आप देखेंगे आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो अगर मार्केट अप जा रही है, अप ट्रेंड में है, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखनी है।
اور اس سپورٹ کو انہوں نے فریز کرنا ہے، تو اس کا ریٹ انہوں نے پھر وہ پروسیس کیلکولیشن لگانی ہے، تو پی کے آر میں ریٹ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے ڈیلی کا۔ تو وہ میں بتاتا ہوں آپ کو لائیو چارٹ پر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2 بجے سے 2:30 بجے کے درمیان بیٹھتے ہیں صرافہ ایسوسی ایشن والے، اور اگلے دن 24 گھنٹے تک کا ریٹ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کل ریٹ تھا 4,35,024 کیرٹ کا۔ تو کل تھی یہ نیچے دیکھیں 9 تاریخ ہے، نیچے جو بلیک پٹی چل رہی ہے۔ تو کل یہ دیکھیں مارکیٹ 2 سے 2:30 بجے کے درمیان اس رینج میں تھی، یہ والی رینج میں۔ تو مارکیٹ تقریباً یہ دیکھیں کہ 2 بجے اس کینڈل پر تھی، تو مارکیٹ نیچے سے گئی ہے مارکیٹ نیچے سے گئی ہے اپ۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے صرافہ بازار والوں نے اسٹرانگ سپورٹ دیکھنی ہے کہ سپورٹ کس جگہ پر ہے۔ تو 2 بجے کے لگ بھگ یہ دیکھیں یہ ٹائم ہے 2 بجے 2:30 بجے کا، اس کے قریب قریب یہ اسٹرانگ سپورٹ ہے۔ میں آپ کو اور کلوز کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ 2 بجے کے قریب قریب اسٹرانگ سپورٹ ہے جو وہ یہ والی ہے۔ انہوں نے کل جو ریٹ فریز کیا تھا انہوں نے یہ والی سپورٹ دے کے فریز کیا تھا، $4101 پر اونس۔ اس حساب سے انہوں نے کل کا ریٹ نکالا ہے آج 2 بجے تک۔ تو آج جو انہوں نے ریٹ دیا ہے 433 انہوں نے کیسے نکالا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تو میں بات کر رہا تھا کل کی، کیونکہ آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے نا پھر۔ تو جو انہوں نے آج ریٹ نکالا ہے نا، آج میں دکھاتا ہوں مارکیٹ 2 سے 2:30 بجے کے درمیان۔ یہ دیکھیں اس کینڈل پہ تھی مارکیٹ 2:30 بجے اور 2 بجے اس جگہ پہ تھی۔ تو مارکیٹ یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے۔ ٹریڈنگ کے حساب سے ڈاؤن ٹرینڈ نہیں ہے، یہ پرائز کے حساب سے ہے۔ یہ میں آپ کو پرائز کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ مارکیٹ ڈاؤن سائڈ ہے، تو انہوں نے دیکھنی ہے اسٹرانگ ریزسٹنس 2 سے 2:30 بجے کے درمیان نزدیک کہاں پر ہے۔ تو یہ دیکھیں 2 بجے سے پہلے یہ والی جو ریزسٹنس ہے یہ قریب قریب ہے۔ تو آج انہوں نے اس ریزسٹنس کے بیس پر ریٹ نکالا ہے۔ یہ ریٹ نکالا انہوں نے $4108 پر اونس کے حساب سے۔ کل تھی مارکیٹ $4101 پر اونس، آج مارکیٹ ہے $4108 پر اونس۔ انہوں نے ریٹ مثلاً کہ 300-400 بڑھانے کی بجائے 2000 کم کر دیا کل سے۔ کیوں کیا ہے؟ یہ ڈالر میں اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اگر ڈالر کم زیادہ ہو جائے ملک میں، جب مارکیٹ اتنا زیادہ بڑا موو نہ دے، اگر مارکیٹ $5 سے $10 یا $20 تک دے تو صرافہ بازار والے خود ہی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اگر مارکیٹ تھوڑا سا بڑا موو دے نا $100 کا، $50 کا، $40 کا، تو پھر یہ چلتے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے ہی ہیں۔ اگر یہ $5-10 کا ہو نا فرق، جیسے یہ کل 4101 تھی مارکیٹ، آج مارکیٹ ہے 4109، تو انہوں نے 2000 کم کیا 300-400 بڑھانے کے بجائے، تو یہ تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر لیتے ہیں خود ہی۔ تو اگر میں اس کی ٹیکنیکل باتیں آپ کو بتاؤں کہ مارکیٹ میں جو آپریٹرز ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، وہ کیسے ورک کرتے ہیں، وہ ٹریپ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے، اگر میں اس پر بات کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ مارکیٹ نے ایک بار ادھر سپورٹ لی ہے، یہ دیکھیں، دوسری مارکیٹ نے یہ سپورٹ لی ہے، یہ تیسری چوتھی مارکیٹ لگاتار یہ سپورٹ لی جا رہی ہے اس رینج میں، جو میں نے سپورٹ مارک کی ہے بلیک والی۔ تو اس کا مطلب ہے جو بھی ٹریڈر تھا نا، میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے، ساری لڑائی ہوتی ہے بائر اور سیلر ٹریڈر کی، اور ان کی لڑائی میں جو ون کرتا ہے، اگر بائی ون ہو گیا، مثلا بائر زیادہ ہیوی ہیں تو مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے، اگر سیلر ہیوی ہو جائیں تو مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے، ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ اصل گیم ہوتی ہے بائر اور سیلر کی لڑائی کی، تو ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے ریٹ اپ ہوتا ہے یا ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو ٹیکنیکل جو چیزیں نا مارکیٹ کی، یہ سپورٹ اور ریزسٹنس مارکیٹ ٹریپ کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس پہ میں ویڈیوز بناؤں گا بہت اچھے سے۔ اس سے پہلے میں نے جو پچھلی ویڈیو بنائی ہے اس میں نے مکمل مارکیٹ کی سائیکلوجی بتائی ہے، اس میں جو یہ میں نے زون لگائے ہوئے ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے کیسے ٹریپ کر کے اوپر گئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے ریٹ بھی بتایا اور اس کی سائیکلوجی بھی بتائی ہے، اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لینا، آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا، آپ کو ٹریڈنگ بھی سمجھ میں آئے گی
اور ڈیلی جو مارکیٹ موو کرتی ہے ریٹ کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا، اگر وہ میں آپ کو بتاؤں تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بس میں نے آپ کو یہ بتانا تھا، یہ بھی سپورٹ لی مارکیٹ نے، یہاں پر بھی مارکیٹ نے 3 بار سپورٹ لی ہے، اس کا مطلب نیچے سٹاپ لاسز کافی زیادہ ہیں۔ تو مارکیٹ نے جو اتنی بڑی کینڈل بنائی ہے، ان سب مارکیٹ نے بائرز کو ریموو کر دیا ہے۔ اگر مارکیٹ یہ دیکھیں آپ، یہ سپورٹ ہے، اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے آ کے دوبارہ اسی سپورٹ کو بریک کرتی ہے نا یہاں پر، تو مارکیٹ پھر کل اپ جائے گی، کل پھر ریٹ بڑھے گا۔ اگر مارکیٹ اس سپورٹ پہ واپس ری ٹیسٹ پہ جائے، اس سے پہلے ہی مارکیٹ نیچے آ جائے اور اوپر یہ سپورٹ بریک نہ کرے، بات سمجھ گئے میری آپ؟ اگر تو مارکیٹ اوپر سے یہاں سے آتی ہے، نیچے ری ٹیسٹ کرتی ہے، اسی سپورٹ کو اوپر بریک کرتی ہے، تو کل مارکیٹ جائے گی اوپر۔ اگر تو مارکیٹ ری ٹیسٹ نہیں کرتی اور یہاں سے نیچے لوور لو بناتی ہے، تو پھر مارکیٹ کل نیچے جائے گی۔ تو زیادہ ٹیکنیکل باتیں میں نے اس ویڈیو میں ابھی نہیں کی، پچھلی میں نے کی تھی۔ اگر وہ دیکھیں گے آپ کو کافی زیادہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو اگر اس میں ٹیکنیکل باتیں کرتا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی، اس لیے آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ اسی طرح نالج والی ویڈیو میں لے کر آتا رہا کروں گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔